نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا ہم اور تمام لوگوں پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، اور اگر اس نے ہمیں یہ توفیق نہیں دی، یہ موقع عنایت نہیں کیا کہ ہم جس طرح سے اپنے رب کو اس دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے لیکن اپنے رسول کو دیکھ سکتے تھے، ان کا زمانہ پا سکتے تھے، جس زمانے کو پا کر ایمان کی حالت میں لوگ جنت کی سرٹیفکیٹ پائے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نیکیاں کمانے کے لیے، گناہ بخشوانے کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے اپنے نیکیوں کے پلڑے کو نیکیوں سے بوجھل کرنے کے لیے ہمیں اور ہم میں سے خوش نصیبوں کو ایسے مواقع، ایسا موسم اور ایسی پرمسرت قیمتی گھڑیاں عطا کرتا رہتا ہے، جس موسم کو پا کر، جس قیمتی گھڑی کو پا کر، جن اہم ایام کو پا کر انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہے۔ حاضرین کرام، جس طرح سے سڑک پر چلنے والی گاڑیاں چلتے چلتے کمپنیوں نے جو ان کے لیے ٹائم متعین کیا ہے اس وقت کو پورا کر کے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے سروسنگ کی، اصلاح و مرمت کی، تاکہ نئے سرے سے وہ گاڑیاں راستوں پر اور سڑکوں پر چل کر کے اور اپنے عمل کو انجام دے دیں۔
اسی طرح سے ہماری زندگی کی یہ گاڑی جو اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے اس کے بنائے ہوئے جنت یا جہنم کے لیے سفر میں ہے، اللہ رب العزت نے اسے جبکہ ان کے پیچھے شیاطین کو لگا رکھا ہے، ان کے اندر نفس امارہ کو برائیوں کی جانب آمادہ کرنے والے نفس کو لگا رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کے تزکیہ و تطہیر کے لیے، اپنے آپ کو خیر کا عادی بنانے کے لیے ہمیں یہ ٹریننگ پیریڈ عطا کرتا ہے تاکہ ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے صحیح معنوں میں تیاری کرنے، صحیح معنوں میں قیامت کے دن کے سوالات کی جواب دہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ مہینہ جو ہمیں میسر ہوا ہے، جس مہینے کے تعلق سے اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اس نے قرآن نازل کیا۔ اس مہینے کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، یحییٰ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں تو صحت مندی کے عالم میں ہمارے لیے رمضان کا مہینہ میسر فرما۔ جب رمضان کا مہینہ میسر ہوتا تو یہ دعا کرتے کہ اللہ تو ہمیں اس مہینے میں صحیح سالم رکھ، اور جب اس مہینے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے کہ اللہ رب العزت جو ہم نے اس کی راتوں اور اس کے دن کو عبادت سے آباد کیا تھا تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو لوگ ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کے مقابل میں زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے، زیادہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اپنے دوسرے ساتھی جس کا عمل اس کے مقابل میں کم ہے اس سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ دوسرا شخص خواب دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تعجب کے انداز میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصام وصلى كذا وكذا سجد في السنة فكما بينهما عرى مما بين السماء والارض۔ کہتے ہیں کہ ایک سال بعد وفات پانے والا شخص اس نے اس پورے پیریڈ میں بہت ساری نمازیں، بہت ساری عبادتیں، اور ان عبادتوں میں سب سے بڑھ کر کے اس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، جس کے دن کو اس نے روزوں سے اور جس کی راتوں کو اس نے قیام اللیل سے آباد کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے زیادہ عمل کرنے والے شخص سے اس کا رتبہ اتنا بڑھا دیا ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اندازہ لگائیے کتنے ہیں خوش نصیب وہ لوگ جنہیں جن کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ یہ مہینہ مل جائے، لیکن اس مہینے کو پانے سے پہلے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور آخرت کا راستہ اختیار کر لیے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اسی مہینے کی اہمیت کے پیش نظر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم عز وجل صیاما تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتبل فیہ مردۃ الشیاطین او للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تمہارے اوپر رمضان کا مقدس مہینہ سایہ فخر ہو گیا ہے۔ تمہارا یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں صرف اسی مہینے کے روزوں کو ہر صحت مند شخص پر رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کے دروازے
1000 مہینے کی راتوں یعنی 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. جو شخص اس مہینے کی خیر سے، اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا، وہ سمجھیے کہ ہر طرح کے خیر و برکت سے محروم ہو گیا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان انسان سے سرزد صغیرہ گناہوں کو معافی کا ذریعہ قرار دیا ہے اگر انسان نے دونوں رمضان میں عبادت سے اپنے آپ کو لگایا ہے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ رغم انفو کے کلمات دہرائے. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدبخت کون ہے جس کے لیے آپ یہ کلمات فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ مبارک مہینہ ملا اور اس نے اس مہینے کو پا کر کے اپنی مغفرت نہیں کرائی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دفعہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر چڑھ رہے ہیں، 3 دفعہ آمین 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 کہتے ہیں. صحابہ کرام دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلاف توقع آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان 3 باتوں میں سے جو ایک بات تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید البشر ہیں اور جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں وہ بددعا دے رہے ہیں، رب کی رحمت سے دور قرار دے رہے ہیں اس شخص کو جو رمضان کو پا کر کے اسے عام مہینوں کی طرح سے گزار دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کے لیے بددعا کرنے کی صورت میں آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کے حق میں یہ بددعا قبول فرما. غور کرنے کا مقام ہے. کیا رمضان جس کے تعلق سے ہم میں سے بیشتر کے یہاں تصور یہ ہے یہ رمضان صرف روزوں کا مہینہ ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھ لیں بس رمضان کا حق ادا ہو گیا. چاہے دیگر دنوں میں ہم اپنی تجارت میں جھوٹ بولتے تھے، ہم اپنی دکان میں مکر و فریب سے کام لیتے تھے، ہم اپنی ڈیوٹی میں اس رمضان میں اس لیے چوری کرتے ہیں کہ روزے سے ہیں اور اپنی روزی کو حرام قرار دیتے ہیں. کیا اس رمضان کیا تصور، اس رمضان کی حقیقت، اس مہینے کی فضیلت کا تقاضا یہی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر غور کیا جائے، کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ہر طرح کے خیر کو، ہر طرح کی رحمتوں کو، برکتوں کو اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے وقف کرنے والوں کے لیے خاص کر دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی کیا خصوصیت ہے، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں پر کیا انعامات و اکرام کرتا ہے. اور ہم بدقسمتی سے اس مہینے کی اہمیت کو نہ سمجھ کر، اس مہینے کی فضیلت کو نہ سمجھ کر، اس مہینے کے قیمتی ایام کو ضائع برباد کر دیتے ہیں. اس مہینے کے برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے فکر مند نہیں ہوتے. سب سے پہلی چیز اس مہینے کے تعلق سے جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اس قرآن کے نزول کا مہینہ ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیت العزا میں اسی مہینے میں نازل فرماتا ہے. اور بالخصوص اس مہینے کی جو شب قدر ہے جس کی فضیلت 83 سال 4 مہینے سے زیادہ یعنی پوری زندگی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اسی مہینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نزول قرآن کے لیے خاص کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے
لہذا اگر یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تراویح میں بھی اس قرآن کو سنیں، اور وہ تراویح نہیں جسے ہم شبینہ کے نام پر 3 دن میں ختم کرتے ہیں، وہ تراویح نہیں جسے 3 یا 5 دن میں ختم کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا رمضان میں ختم کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ضروری ہے، کئی دفعہ ختم کریں ضروری ہے، لیکن یہ تصور کی ختم کرنا ضروری ہے چاہے قرآن صحیح پڑھ سکے یا نہیں۔ ایسے شخص کو کھڑا کریں کہ وہ لہنے جلی کرے، ثواب کے بجائے اپنے لیے اور سننے والوں کے لیے گناہوں کا سبب بنے، اس انداز میں قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن اس انداز میں نہیں پڑھنا ہے کہ یعلمون تعلمون کے سوا سامعین کو کچھ نہ پتا چلے۔ اللہ کی قسم یہ رب کے کلام پر ظلم ہے جو اللہ رب العزت برداشت نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کا مہینہ ضرور ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم جلدی سے ختم کر لیں اور آخری عشرہ جو انتہائی برکتوں کا عشرہ ہے، رحمتوں کا عشرہ ہے، جس عشرے کے اہتمام کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر والوں کو جگاتے تھے، 10 راتوں کو عبادتوں سے خاص کرتے تھے، قیام اللیل سے آباد کرتے تھے، ذکر و اذکار اور اعتکاف سے اپنے آپ کو مسجدوں کے لیے وقف کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان مارکیٹنگ کے لیے، شاپنگ کے لیے اور کچھ دینداری کے نام پر پوری رات تقریریں کرا کر کے، محاضرات کرا کر کے، ذکر و اذکار عبادت تلاوت سے غافل ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ احیاء لیلہ کا مفہوم یہ ہے۔ اگر یہ تصور ہے تو یاد رکھیے یہ مہینہ قیام کا مہینہ ہے، جس میں پہلے دن سے آخری دن تک رات میں قیام اللیل کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو پہلے دن سے آخری دن تک تلاوت کلام اللہ کرنی ہوگی۔ یہ اگر مہینہ روزوں کا ہے تو روزوں کے تقاضوں پر شروع سے آخر تک اترنا ہوگا۔ اگر یہ مہینہ ہر رات اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو اس مہینے کی راتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر رات کو عبادت سے آباد کریں، اور ایسا نہ ہو جس طرح سے دیکھنے میں آتا ہے کہ شروع کے عشرے میں کچھ راتوں میں لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اپنے ایمان کا ثبوت کو پیش کرتے ہیں، اور دن گزرتے ہیں وہ بھی گزر جاتے ہیں، گویا کہ رمضان کی برکتوں کو ان کی برکتوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ رمضان کی فضیلت کا یہ قطعاً تقاضا نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ افطاری کرنے کی خاطر ٹریفک لائن کے نظام کو خاطر میں نہ لائیں، بہتوں کو تکلیف دیتے ہوئے مسجد اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کریں۔ رمضان کی فضیلت کا یہ تقاضا ہرگز نہیں کہ افطاری کے لیے لگانے والے دکاندار یہ اپنی دکان میں سڑی گلی چیزوں کو رکھ کر فروخت کریں تاکہ زیادہ تجارت ہو، گوشت کی دکان والے پینے میں ایسی سڑی گلی چیزیں ڈال کر کے اپنی تجارت کو فروغ دیں۔ یاد رکھیے یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، دوسروں کے مال کو باطل انداز میں کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ اس کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں عمرے کو حج کے برابر قرار دیا ہے۔ ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو رمضان میں عمرہ کر، فإن عمرة فی رمضان تعدل حجہ، رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ہے۔ لہذا وہ لوگ جو عمرے کو ٹور کا نام دیتے ہیں، جو تجارتوں کی غرض سے عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو نفس کو اور لوگوں کے درمیان یہ باور کرانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم سال میں کئی دفعہ عمرہ کرتے ہیں، انہیں سوچنا ہوگا کہ اگر فضیلت چاہتے ہو عمرے کی حج کے برابر ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی انداز میں عمرہ کرنا ہوگا۔ یہ مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں
جبریل امین کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے، قرآن کریم کو دہراتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس قدر اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے تھے گویا تیز و تند آندھیاں چل رہی ہوں۔ لہذا اگر ہم اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں تو برکت خرچ کرنے سے آتی ہے، ہاتھ کو روکنے سے برکت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ کہتا انفق ينفق علیک، خرچ کرو اللہ رب العزت تمہارے لیے برکت نازل کرے گا۔ اور یہ مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، چاہے افطار کے وقت توبہ استغفار کریں یا رات میں اٹھ کر توبہ استغفار کریں، بلکہ یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو بخشوانے اور اپنے اللہ رب العزت سے رونے گڑگڑانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حقیقت میں شکر گزاری کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، جو نعمتیں ہمیں اس نے عطا کی ہیں، جس کی توفیق اور نصرت سے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ تراویح میں حاضری دیتے ہیں، روزہ رکھ کر کے کسب معاش کے لیے نکلتے ہیں، روزہ رکھ کر کے دیگر حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف اسی کی توفیق سے ہے۔ انسان نہ کوشش کرے، اگر رب کی مرضی اس کی توفیق شامل نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جہاں صوم کے احکام بیان کیے ہیں اس کے بعد کہتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان نعمتوں کو پا کر کے، اس توفیق کو پا کر کے اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے۔ آخری عشرے میں تمام کاموں سے کٹ کر کے پورے طور پر مسجد میں آ کر کے عبادت و ریاضت میں لگنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ انسان دنیاوی مشاغل سے کٹ کر کے اگر مسجد میں آ کر آباد ہوتا ہے، تلاوت کلام اللہ سے اپنے آپ کو آباد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود بھی اعتکاف کرتے تھے، آپ کی بیویاں ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھی، اور جس سال دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ لہذا اس مہینے کی خصوصیت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اس مہینے میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ مہینہ ایسی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عبادتوں کا موسم بنا دیا ہے۔ سرکش شیاطین جو ہمیں برے کاموں کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں انہیں رب العالمین جکڑ دیتا ہے۔ ہمارا نفس امارہ برائیوں کی طرف آمادہ ضرور کرتا ہے، لیکن جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کی وجہ سے، جنت کے دروازوں کے کھلنے کی وجہ سے، سرکش شیاطین کے جکڑ جانے کی وجہ سے، اور بیشتر لوگوں کے ہاں خیر اور صلاح اور نیکیوں کے جذبے کی وجہ سے ایک ایمانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے، آسمان و زمین پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس مہینے کو پا کر کے، اس موسم بہار کو پا کر کے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا، اپنے جسم پر لگے گناہ کے دھبوں کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتا، تو حقیقت میں ایسا ہی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں اس قدر لگت تھا، اپنے آپ کو برائیوں کی طرف اس قدر آمادہ کیے ہوئے تھا کہ اس مہینے کو پانے کے باوجود بھی اس کی نگاہیں فلم بینی سے، اس کی نگاہیں عیاشی سے، اس کی نگاہیں غلط انداز میں گفتگو کرنے سے، اس کے کان گانوں کو سننے سے، اس کے ہاتھ برے کاموں کو انجام دینے سے باز نہیں آئے، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر سرکش شیاطین جکڑ ضرور گئے ہیں لیکن انسانوں میں سرکش لوگ موجود ہیں، ایسے لوگوں کے لیے شیاطین کے جکڑ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
یہ مہینہ صوم کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، جس مہینے کے روزوں کو اللہ رب العزت نے مسلمان مرد اور عورت جنہیں کوئی عذر شرعی لاحق نہیں ان کے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور اس کے اجر و ثواب کو اللہ رب العزت نے بے شمار رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کو اللہ رب العزت ہر نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک بڑھاتا ہے، سوائے روزے کے، سوائے صوم کے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس بندے نے براہ راست مجھ سے رشتہ استوار کیا ہے۔ یہ کلی کرتے ہوئے پانی پی سکتا تھا، سمندر میں غسل کرتے ہوئے پانی پی سکتا تھا، گھر کی تنہائی میں کچھ کھا سکتا تھا، اگر یہ کلی کرتے ہوئے پانی اس نے نہیں پیا، تنہائی میں کچھ کھایا نہیں، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے روکا ہے، حرام کاموں سے روکا ہے، تو محض میرے لیے یدع طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، یہ اگر کھانا چھوڑتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، خواہشات نفس کو کچلتا ہے، تو صرف میری رضا کی خاطر، اگر اس نے میری رضا کی خاطر ساری چیزوں کو قربان کر دیا تو میں تو خزانوں والا ہوں، سارے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، میں اس کو کتنا دے دوں، اسے خوش ہو کر کتنا نواز دوں، یہ میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ اس کے منہ کی بو میرے نزدیک کستوری سے زیادہ، مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے، یہ میرا انتہائی برگزیدہ بندہ ہے، میرا انتہائی بہترین بندہ ہے۔ لہذا یہ مہینہ جب روزوں کا مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدردانی کریں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، ہم برسات کے میڈک کی طرح سے نہ ہو جائیں کہ چند دن عبادتوں میں لگا کر کے پھر خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے چھوڑ دیں، بلکہ ہم ویسے ہی قربانی رات میں دیں قیام اللیل کے لیے، ویسے ہی قربانی دیں 5 وقتہ صلوات کے لیے، ویسے ہی قربانی دیں صبح سے شام تک روزے کے لیے، اور ہر ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے جن کا چھوڑنا اللہ اس کے رسول کے نزدیک ضروری ہے۔ تبھی ہم روزے کے فلسفے کو، روزے کی حکمت کو، روزوں کے اجر و ثواب کو اور جہنم سے آزادی کے اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے آزاد کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو یاد رکھیے ہماری محنتیں سب ضائع ہو جائیں گی، اللہ رب العزت کے یہاں ہم خوش نصیب بندوں میں سے نہیں ہو سکیں گے۔ اس رمضان المبارک کے تعلق سے بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جیسا کہ بھی میں نے ذکر کیا کہ لوگ آخری اشرا جو سب سے اہم ہے، جس میں سے شب قدر کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے، لوگ اسے عید کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، گنوا دیتے ہیں، دکاندار زیادہ کمانے کے لیے اور دوسرے لوگ دکانداری کرنے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اگر عید کی تیاری کرنی ہی ہے تو اس سے پہلے اشرے موجود ہیں، ہم اپنے وقت کو مرتب کر کے ایسے اوقات میں اپنی عید کی تیاری کر سکتے ہیں جس سے ہم عید کی خوشی میں بھی اور آخری اشرے کی فضیلت کو بھی پا سکتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ جیسا کہ ذکر کیا کہ قرآن کے ختم کرنے کو ضروری سمجھتے، اس کے لیے شیرینی تقسیم کرتے، اس کے لیے دیر تک دعائیں اور رونے گرانے کا اہتمام کرتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ چند دن تراویح پڑھ کر کے پورے مہینے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے نیکی کی امید سے ایمان کی حالت میں، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کو پڑھتا ہے، صرف چند دن نہیں۔ یہ تصور غلط ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے گھر میں نہیں پڑے تھے، ایسا نہیں تھا کہ 3 دن کے بعد آپ نے گھر میں قیام اللیل کا اہتمام نہیں کیا تھا، اس لیے آپ باز رہے کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی شریعت نازل ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر الگ الگ قیام اللیل کرتے ہوئے دیکھا، وہ سبب ختم ہو چکا تھا کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی تھی، تو آپ نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا کہ لوگ ایک ساتھ باجماعت نماز پڑھتے۔ چنانچہ ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ باجماعت نماز پڑھائیں۔ لہذا یہ تصور ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پورے مہینے اگر ہم قیام اللیل کریں گے تب اس فضیلت کو پائیں گے کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اس رمضان کے تعلق سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ آخری جمعہ کو لوگ خاص فضیلت دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جمعہ یہ انتہائی فضیلت کا دن ہے، حدیثوں میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اگر رمضان کے پہلا جمعہ بابرکت ہے تو آخری جمعہ بھی ویسے ہی فضیلت کا حامل ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ لہذا اگر لوگوں کے یہاں اس کے لیے مخصوص جوڑوں کا اہتمام، اس کے لیے مخصوص عبادتوں کا اہتمام، اس کے لیے قضاء عمری کا اہتمام ہوتا ہے تو یاد رکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کیے جاتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے تاکہ اللہ رب العزت کے غضب سے ہم بچ سکیں اور اس کی تیار کردہ نعمتوں اور رحمتوں اور جنت کے مستحق ٹھہریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس مہینے کے خیر و برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں اس مہینے کی رحمتوں کا حقیقی مصداق ٹھہرا۔ الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما، جنہوں نے اب تک اس مہینے کے روزوں کا عزم نہیں کیا تھا الہ العالمین تو انہیں عزم عطا فرما کہ بقیہ دنوں میں وہ پورے طور پر صیام اور قیام دونوں کا اہتمام کریں۔ الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام الہی کو کا اہتمام کریں۔ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو سن کر کے قرآن کریم کی آیتوں سے اپنے سینوں کو منور کریں۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور جن لوگوں نے مجھ سے درخواست کی ہے ان کے والدین یا والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، الہ العالمین تو انہیں کروٹ جنت عطا فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما اور انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ